فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ٹھیک ہے علی، تفصیلات سن کر جنرل ٹیریس نے کہا، اس بارے میں بقیہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، فی الحال تو یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں جو اسکیم ہے اس کے تحت تمہیں اغوا کنندگان کی گرفتاری کا ڈرامہ رچانا ہوگا۔ گوٹے ہل کی فورس کے جوان جہاز پر حملہ کر کے جہاز کو ہائی جیکروں کے قبضے سے آزاد کرا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا کہ اس پر حقیقت کا ہی گمان ہو۔ اس کے بعد جہاز میں ایندھن بھروا کے یہاں سے رخصت کر دو تاکہ تمہاری بیرونی پوزیشن مستحکم رہے۔ اندرونی معاملات سے نمٹنا مشکل نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ بہت عمدہ خیال ہے علی، جنرل ٹیریس نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں فوری طور پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ تم اپنے ساتھیوں کو اس منصوبے سے آگاہ کر دو۔ میں اپنے لوگوں کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دیتا ہوں۔ مجھے تہذیب مالکم ایکس کو مطلع کرنے کے لیے اغوا شدہ طیارے تک واپس جانا پڑا۔ میں نے تہذیب کو باہر بلوایا۔ اس کے ساتھ گنی داڑھی مونچھوں والا پستہ قامت ہائی جیکر بھی باہر آیا۔ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا مگر میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور تہذیب سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے منصوبے کی جزئیات طے کی اور پھر میں نے واپس آ کر جنرل ٹیریس کو تفصیلات بتا دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آخری ہدایات جاری کی، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے ڈرامے کا آغاز ہو گیا۔ اس ڈرامے کا اختتام جلد ہی ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام ہائی جیکرز کو قابو میں کر لیا گیا تھا اور طیارے کے سارے مسافر رہا کرا لیے گئے تھے۔ یہ ڈرامہ اتنی خوبصورتی سے کھیلا گیا تھا کہ مسافروں میں سے کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکا۔ تمام ہائی جیکرز کو، جن میں تہذیب مالکم ایکس بھی شامل تھی، ایک وین میں بھر کے ٹیریس محل روانہ کر دیا گیا اور جہاز کے عملے اور مسافروں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ طیارے میں ایندھن بھرنے کی فوراً بعد طیارے کو پرواز کی اجازت دے دی گئی اور طیارہ تمام مسافروں کو لے کر وہاں سے پرواز کر گیا۔ اولیو ہاورڈ کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ طیارہ روانہ ہونے کے بعد میں اور اولیو ہاورڈ، کیتھی اور جنرل ٹیریس کے ساتھ محل روانہ ہو گئے۔ گرفتار شدگان پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ محل پہنچ کر ایک بڑے ہال میں ہماری ملاقات تہذیب مالکم ایکس اور اس کے ساتھی گوریلوں سے ہوئی۔ تہذیب مالکم ایکس نے پرتپاک انداز میں کیتھی براؤن اور جنرل ٹیریس سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا، ہم میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جسے اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نے بہترین پرفارمنس دی ہے، تبھی تو وہ تمہاری آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کیا تم اس سے ملنا پسند کرو گے؟ کون ہے وہ؟ میں نے تعجب سے کہا، اسے نہیں پہچانتے؟ تہذیب نے پستہ قامت ہائی جیکر کی طرف اشارہ کیا، جس کے چہرے پر گنی داڑھی مونچھیں تھیں۔ اسے میں نے طیارے پر بھی دیکھا تھا مگر میں اس سے واقف تو نہیں ہوں۔ واقعی کمال ہو گیا، تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تم اسے نہیں پہچانے، یہ بڑ ہے۔ میرے ذہن میں گویا ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں تحیر آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑ نے آگے بڑھ کر میرے سامنے سر خم کر دیا۔ اور ڈفر، تم کہاں مر گئے تھے؟ میں نے اس کے شانے پر گونسا رسید کرتے ہوئے کہا۔ بڑ شانہ پکڑ کر کراہنے لگا۔ میں جانتا تھا میڈم، دیکھ لیا نا آپ نے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے پہلا انعام یہی ملے گا۔ تم واقعی جادوگر ہو بڑ۔ تہذیب حیرت سے پلکیں جھپکا کر بولی، اس میں کوئی شک نہیں علی، بڑ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ جب تم پر یہ انکشاف ہوگا تو تم اس کے شانے پر عین اسی مقام پر گونسا رسید کرو گے۔ بڑ سے ملاقات کر کے مجھے بے پناہ مسرت ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات مچل رہے تھے مگر اس وقت اس سے سوال کرنے کا موقع نہیں تھا۔ جنرل ٹیریس نے ہمارے اعزاز میں ضیافت کا بندوبست کیا تھا۔ ایک طویل و عریض میز پر ہمارے کھانے کا انتظام تھا۔ کھانے کے دوران گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جنرل ٹیریس نے بڑے پرخلوص انداز میں مجھے میری کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ ابھی تک میک اپ میں تھا، جبکہ میں میک اپ سے نجات حاصل کر چکا تھا اور اب اپنی اصل صورت میں تھا۔ اولیو ہاورڈ بظاہر ہر طرح ہم لوگوں کے ساتھ شریک تھا مگر اس کے دل و دماغ میں جس طرح کے طوفان اٹھ رہے ہوں گے میں ان سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے نہ تو اسے خود سے الگ کیا اور نہ ہی اس کے سامنے ایسی کوئی بات کی
جس کا تعلق ہمارے مشن سے ہوتا۔ ضیافت کے دوران ان دیگر لوگوں نے بھی اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اس کے سامنے مشن سے متعلق کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔ ضیافت کے بعد اولیو ہاورڈ کو ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا جو اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے کوئی تعارض نہیں کیا، ظاہر ہے وہ سمجھدار آدمی تھا۔ اسے کمرے میں پہنچانے کے بعد ایک بار پھر ہم سب مل بیٹھے۔ اس نشست میں تہذیب، مالکم ایکس، بڈ اور ان کے ساتھی ہائی جیکرز کے علاوہ جنرل ٹیریس بھی تھا۔ میں نے جنرل ٹیری سے کہا، ہائی جیکروں کے خلاف جو کچھ کیا گیا میرے خیال میں وہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ ہاں، جنرل ٹیریس بولا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی مجھے تمہارے لیے کچھ اور کرنا پڑتا تو یقین کرو میں اس سے بھی دریغ نہ کرتا۔ میں جانتا ہوں جنرل، میں نے مسکرا کر کہا، اور نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہوں۔ مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں علی، تم جیسے دوست ذرا مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ خیر اب یہ بتاؤ کہ ہائی جیکرز کے سلسلے میں آئندہ کے لیے تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے سوچنے سمجھنے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا تم کہو گے ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اگر اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا ڈرامہ اور کر لیا جائے اور ملک کے اخبارات ہائی جیکرز کے فرار کی خبریں چھاپ دیں تو اس کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ جنرل مسکرایا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مزید کچھ ہدایات ہوں تو بتا دو، فی الحال تو اتنا ہی بہت ہے، اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں کچھ وقت تہذیب کے ساتھ گزار لوں۔ کیتھی براؤن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی مگر وہ کچھ بولی نہیں اور ان لوگوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ میں تہذیب کے ساتھ باہر نکلا تو بڈ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ مجھے احساس ہے چیف کہ آپ دونوں تنہائی کے طلبگار ہو رہے ہیں، لیکن بڈ کو تھوڑی دیر کے لیے تو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ بڈ نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ضرور ضرور۔ میں نے کہا، تمہیں منع کس نے کیا ہے؟ جنرل ٹیریس کا محل تو گویا میرا گھر بن چکا ہے۔ وہ کمرہ جو میرے لیے مخصوص تھا اور جس کے لیے کیتھی براؤن نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں میرے علاوہ کوئی اور قدم نہیں رکھ سکے گا، اسی طرح آراستہ تھا جیسے پہلی بار مجھے ملا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اس نے خود کو ایک آرام کرسی پر گرا دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں علی، تہذیب نے کہا۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے اور اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات اگر میرے لیے کہی گئی ہے میڈم، بڈ بولا، تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں چیف کی محبوبہ نہ سہی مگر ان کا دوست ضرور ہوں۔ میری حیثیت گھٹانے کے لیے آپ مجھے ان کا غلام بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کچھ وقت ضرور لوں گا اور اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ آپ دونوں کو تنہا چھوڑ دوں گا، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے اور ڈفر بکواس سے گریز کر اور بیٹھ جا۔ تجھے منع کس نے کیا ہے؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو تہذیب تک کیسے پہنچا اور کالمو کیمپو سے کہاں غائب ہو گیا تھا؟ چیف، میں نے میڈم کو یہ بات بالکل نہیں بتائی کہ مس جیولٹ، سوری، بڑ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اب دیکھو نا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ یہ نام بالکل بے خیالی میں میرے منہ سے نکل گیا۔ نہیں میڈم، ہرگز نہیں۔ ایسی کسی لڑکی کا وجود نہیں جس کا نام جیولٹ ہو اور جو آپ کی ہم شکل بھی ہو اور جس نے میرا مطلب ہے سوری چیف۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم بہت سور ہو بڈ، میں نے کہا، حالانکہ بڈ مجھے جیولٹ کے بارے میں پوری تفصیل بتا چکا ہے۔ تہذیب مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اس کی حرکتیں دیکھو۔ میں جانتا ہوں، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اچھی طرح جانتا ہوں اس کمینے انسان کو۔ تمہیں کیا معلوم چیف، کالمو کیمپو میں تم تو جیولٹ کے ساتھ بڈ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبا لیا۔ میرا مطلب ہے تم تو کالمو کیمپو میں عبادت کر رہے تھے کہ مجھے اتفاقاً میڈم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو گئیں۔ یہ معلومات کیسے حاصل ہوئیں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ تم تو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور یقیناً معاملات سے نمٹ بھی لوگے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میڈم کی تلاش میں نکل جاؤں اور تم سے دوبارہ میڈم کے ساتھ ہی ملاقات کروں۔ میں تمہاری نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اس بات پر بے انتہا خوش ہو جاؤ گے کہ میں نے میڈم کو تلاش کر لیا ہے اور پھر بڈ کو بہت سی رعایتیں مل جائیں گی۔ بس مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میں تمہیں اپنی روانگی کی اطلاع نہیں دے سکا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے تم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میڈم کی تلاش کے لیے مجھے کیسی کیسی دشواریوں سے گزرنا پڑا، یہ ایک الگ اور طویل داستان ہے، لیکن میں کسی نہ کسی طرح میڈم تک پہنچ ہی گیا۔ بعد کی کہانی تو میڈم تمہیں سنا ہی دیں گی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں چلا جاؤں
تاکہ تمہیں خلوت میسر آ جائے، کیونکہ خود میں بھی کچھ اس قسم کا آدمی ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے مواقع پر کباب میں ہڈی کتنی بری لگتی ہے۔ میں گونسا تان کر بڑ کی طرف بڑھا اور وہ جپٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تہذیب ہنسنے لگی، پھر بولی، یہ حقیقت ہے علی کہ یہ اپنی نوعیت کا واحد شخص ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے جو آسانیاں حاصل ہوئیں اور اس نے جس طرح میری مدد کی اسے آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تہذیب کی بات نہیں سنی۔ سب سے پہلے میں نے دروازہ بند کیا اور پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تہذیب بولتے بولتے رک گئی تھی اور اپنی حسین آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ نگاہیں جھک گئیں۔ میں اپنی جگہ کھڑا خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تہذیب نے دوبارہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مجھے یوں محویت سے اپنی جانب دیکھتے پا کر ایک بار پھر اس کی حسین آنکھیں جھک گئیں۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو کر میری طرف بڑھی، اس کی نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ میرے بالکل نزدیک آ کر وہ رک گئی۔ میں نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ اس کا سر میرے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ معلوم نہیں اس عالم میں کتنی دیر گزر گئی۔ وہاں وقت کا ہوش کسے تھا؟ وہ تو ایک عالم بے اختیاری تھا۔ ہم دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ کتنی طویل جدائی کے بعد یہ لمحات میسر آئے تھے۔ ہم نے جو کربناک وقت گزارا تھا اب اس کی تلافی کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی بار میں تہذیب کی طرف سے مایوس ہوا تھا، کتنی بار یوں لگا تھا جیسے میں اب تہذیب سے کبھی نہیں مل سکوں گا، لیکن محبت کی طلب سچی ہو تو آدمی کڑے سے کڑے وقت سے بھی گزر جاتا ہے۔ منزلیں خود مسافروں کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں تھا اور تہذیب تھی، تہذیب تھی اور میں تھا۔ یہی کل کائنات تھی۔ اس کے علاوہ کائنات میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کا بہتا ہوا دارہ تھم گیا تھا۔ میں خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ واقعی مجھے مل گئی ہے۔ خدا جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ پھر جب میں عالم کیف سے عالم ہوش و حواس کی طرف لوٹا تو میں نے دیکھا کہ تہذیب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں بھی نم ہیں۔ تہذیب کو اس نمی کا احساس ہوا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور میری آنکھیں چوم لیں۔ نہیں علی نہیں، اس نے مضطربانہ انداز میں کہا، ان آنکھوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آنکھیں تو شعلے برسانے کے لیے ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں رونے نہیں دوں گی۔ میں بھی آدمی ہوں تہذیب، میرے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے۔ میں کوئی بے جان پتھر، کوئی سنگلاخ چٹان نہیں ہوں۔ تہذیب نے میری آنکھیں خشک کر دیں۔ بے جان پتھر اور سنگلاخ چٹانیں اگر نہیں روتی تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا علی، ان میں تو یہ صلاحیت سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ تم تو ان سے بہت افضل ہو علی۔ میں تمہیں ناقابل شکست دیکھنا چاہتی ہوں علی۔ میرا سینہ جل رہا ہے تہذیب۔ تمہارے فراق کے جاں گسل لمحوں نے میرے سینے میں کتنے شگاف ڈال دیے ہیں۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتا۔ میں جانتی ہوں علی، وہ میرے بالوں میں اپنی نازک انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، لیکن اب تو میں تمہیں مل گئی ہوں نا، اب کس بات کا غم ہے؟ ہم دونوں مسہری پر آ بیٹھے۔ تمہیں علم ہو گیا ہوگا تہذیب کہ ہم کس سازش کا شکار ہوئے تھے۔ ہاں علی، بٹ کے ذریعے مجھے اس سازش کا علم ہو چکا ہے جو اولیو ہاورڈ نے ہمارے خلاف کی تھی۔ تم اندازہ کر سکتی ہو تہذیب کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے میں اس ذلیل یہودی کو رہا کرنے کے لیے مجبور ہوں جس نے ہم دونوں کو اس کرب میں مبتلا کیا۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً وہ مصلحتیں فلسطینیوں کی مفاد سے متعلق ہوں گی۔ تہذیب نے پوچھا۔ ہاں تہذیب، یہی تو زندگی کی سب سے بڑی مجبوری ہے جو میرے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے۔ میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں علی، فرض کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا۔ بعض اوقات بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑ جاتی ہے تہذیب، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ سچ بتاؤ علی، تمہارا کیا بگڑا، میرا کیا نقصان ہوا؟ تم بھی وہی ہو، میں بھی وہی ہوں، اور ہمارے جذبے بھی وہی ہیں۔ کیا تم وہ وقت بھول گئی جب بیروت میں ہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی اور اولیو ہاورڈ نے عین موقع پر تمہیں اغوا کر لیا تھا؟ کیسے بھول سکتی ہوں علی؟ ہمارے دوستوں نے ہمیں یکجا کرنے کے لیے مخلصانہ کوشش کی تھی۔ مجھے اس وقت بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا جب میں دلہن بن چکی تھی۔ لیکن سچ بتاؤ علی، کیا ہمارے دل، ہماری روحیں بہت پہلے سے اس بندھن میں نہیں جکڑی ہوئی ہیں جسے دنیا شادی کے بندھن کے نام سے پکارتی ہے؟ اس قدر منظم سازش کا انجام یہ ہے کہ آج ہم پھر ایک ہیں۔ ہمیں جدا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ سب کچھ دیکھ کر اولیو ہاورڈ پر کیا گزری ہوگی؟ بلا شبہ وہ تلملا رہا ہوگا، میں نے کہا، لیکن اس کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کوئی سزا ہونا چاہیے تھی۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے علی کہ وہ زندہ رہے اور اپنی بے بسی پر کڑتا رہے۔
مجھے تمہارا خط ملا تھا تہذیب، میں نے گفتگو کا رخ بدل کر کہا۔ اس کے بعد تم پر کیا بیتی میں اس سے لا علم ہوں۔ تارینا ہارڈو کے ذریعے تمہیں خط بھجوانے کے بعد میں کچھ ایسے معاملات میں پھنس گئی جن کا تعلق تنظیم سے ہی تھا۔ تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور مجھے اچانک ہی یہ احساس ہوا کہ گرین پول سے الگ ہونے کے بعد تمہارے پیار کی آگ نے مجھے پگھلا دیا ہے۔ میں اپنی شخصیت، اپنا تشخص کھو بیٹھی ہوں۔ میری صلاحیتیں زنگ آلود ہو چکی ہیں، شاید اس لیے کہ میں نے ہر معاملے میں تم پر انحصار کرنا شروع کر دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ تمہارے شانوں پر تو ویسے بھی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ تم تو پہلے ہی اپنے فرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو۔ میں نے سوچا کہ زندگی کے ایک اچھے ساتھی کی حیثیت سے یہ مناسب نہیں ہے کہ تہذیب کے لہجے میں کچھ جھجک پیدا ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اپنی زندگی کے ساتھی کو اپنے بوجھ تلے دبا لیا جائے۔ اس خیال کے تحت میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تم سے ملوں گی ضرور، مگر فوراً نہیں۔ پہلے میں اس تہذیب کو زندہ کروں گی جو گرین پول کی سیکنڈ تھی۔ ہاں علی، میں تمہارا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے شانہ بشانہ چلنے کی شدید خواہش میرے ذہن میں پیدا ہوئی، اور میں نے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کیا۔ میں کچھ کر کے تم سے ملنا چاہتی تھی۔ خدا کی ذات سے مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ تم مجھے زندہ ہی ملو گی۔ اس یقین نے مجھ میں ایک ناقابل شکست اعتماد پیدا کر دیا، اور اسی اعتماد کے سہارے میں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر سکی، لیکن میں کسی حد تک کامیاب ضرور رہی۔ اپنی جدوجہد کے آغاز میں ہی بڈ مجھے مل گیا، جس کے ذریعے حالات میرے علم میں آئے، اور میں نے بڈ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اگر میں چاہتی تو فوراً ہی تم تک پہنچ سکتی تھی، لیکن کچھ کر کے تم تک پہنچنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ میں اس کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ پھر مجھے بعض ذرائع سے علم ہوا کہ تم نے لائن آف کروزل سے آنے والا اسلحہ اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے، اور اسے خرد برد کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اولیو ہاورڈ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ خبر باعث حیرت ضرور تھی، لیکن جب میں مسعود طلحہ سے ملی تو اس نے مجھے تمام صورتحال بتا دی، اور اس کے بعد ہی میں نے یہ منصوبہ ترتیب دیا۔ در حقیقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ تم بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ اس جہاز سے اس ملک کی دو ایسی اہم شخصیتیں ضرور سفر کر رہی ہیں جنہیں یرغمال بنا کر میں تمہاری اور اولیو ہاورڈ کی رہائی کا مطالبہ کر سکتی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنے پائی، اور تم نے خود کو ظاہر کر کے مجھے ایک مصیبت سے بچا لیا، اس لیے کہ کسی بھی عرب ملک کے کسی مسلمان باشندے کو جسمانی نقصان پہنچانے کا تصور بھی میرے لیے بہت محال ہے، لیکن تمہیں رہا کرانا بھی اشد ضروری تھا، اور اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑتا میں اس سے دریغ نہ کرتی۔ اس سے مجھے کم از کم اتنا تو پتا چل گیا کہ طیارے کس طرح اغوا کیے جاتے ہیں، میں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں نے سخت غصے کے عالم میں وہ قدم اٹھایا تھا علی، میرا بس چلے تو ان لوگوں کی بوٹیاں اڑا دوں جو تمہاری خدمات کی قدر نہیں کرتے۔ مجھے ان لوگوں کی یہ انتہا پسندی ایک آنکھ نہیں بائی تھی، اور میں اس کے خلاف عملی احتجاج کر رہی تھی۔ مجھے تہذیب پر بے اختیار پیار آیا، اور میں نے اسے خود سے لپٹا لیا، اور ایک لامتناہی سکون میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ میں نے خود کو تہذیب کے ساتھ اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ بڈ کا کوئی پتہ نہیں تھا، میں اس کے مشاغل سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ یقیناً کوئی سیاہ فام حسینہ اس کی توجہ کا مرکز بن گئی ہوگی، اور بڈ نے اسے یقین دلایا ہوگا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ اور بات کہ اس کی وہ آخری محبت چند روز سے زیادہ نہ جاری رہ سکے، چنانچہ نہ تو بڈ نے اور نہ ہی کسی اور نے ہماری خلوت میں مداخلت کی۔ میں اور تہذیب ایک دوسرے میں اس طرح گم ہوئے کہ 4-5 روز گزر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اس دوران میں ہم نے کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا، بس ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ 4-5 روز بعد جب جنون میں کسی قدر کمی ہوئی تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہ 4-5 روز دنیا سے کٹ کر گزارے ہیں۔ مجھے سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اتنی وارفتگی بھی اچھی نہیں ہوتی، آخر دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تہذیب اور میں احساس شرمندگی کے ساتھ کمرے سے نکل آئے۔ ہم جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن سے ملے تو وہ ہم سے اسی طرح ملے جیسے ہمیشہ ملتے تھے۔ ان کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن شاید انہوں نے ہماری ندامت کو بانپ لیا تھا۔ طویل فراق کے بعد محبت کرنے والوں پر ایسی ہی وارفتگی طاری ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیتھی براؤن ہلکا سا کہکہا لگا کر بولی۔ جنرل ٹیریس مسکرانے لگا تھا۔ کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ میں نے جیپ کر جنرل ٹیری سے پوچھا۔
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہائی جیکروں سے طیارہ چھڑانے پر میرا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور ہائی جیکروں کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہائی جیکرز ان کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ چونکہ ہائی جیکرز ان کے ملک کے باشندے نہیں ہیں لہٰذا انہیں ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اپنا ایک نمائندہ یہاں بھیجا ہے۔ اوہو، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا، یہ تو خاص بات ہوئی۔ پھر اس نمائندے سے کیا گفتگو رہی؟ وہ کل ہی یہاں پہنچا ہے اور میں نے ابھی تک اس سے ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ محل میں ہی مقیم ہے، اور اس سے ملاقات سے اس لیے گریز کیا کہ میں نے سوچا پہلے تم سے مشورہ کر لوں، بلکہ اگر تم مناسب سمجھو تو تم بھی میرے ساتھ ہی اس سے مل لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، خود ہی یہ معاملات دیکھ لو۔ ممکن ہے گفتگو کے دوران کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں تم میرے مقابلے میں بہتر بات کر سکو۔ دراصل میں اس ملک کا مجرم ہونا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں میری موجودگی کا علم ہو۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جنرل ٹیریس نے حیرت سے کہا، اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمہاری دشواریوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے فضول خیالات دل و دماغ سے نکال دو۔ میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہیں تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ انہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بقیہ سوالات بعد کے لیے اٹھا رکھو اور پہلے اس سے مل لو۔ اسے مجھ سے ملاقات کا انتظار کرتے ہوئے 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تھوڑی دیر بعد میں اور جنرل ٹیریس محل کے ایک پرتکلف ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ جنرل ٹیریس نے نمائندے کو بلانے کے لیے کہا۔ چند ہی منٹ میں نمائندہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ کرنل وحدت تھا۔ کرنل وحدت کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس نے مجھ سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کامیابی مبارک ہو علی، کرنل وحدت نے مجھ سے کہا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا۔ اس مبارک بات کو میں کیا سمجھوں کرنل وحدت؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ایک دوست کا دوسرے دوست کے لیے ہدیہ خلوص، کرنل وحدت نے بڑی سادگی سے کہا، یا قانون کے ایک محافظ کا ایک مجرم کو چیلنج۔ میں نے کرنل وحدت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس بدگمانی پر میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ دراصل واقعات ہی کچھ اس انداز میں پیش آئے کہ آپ بھی اپنی سوچ میں حق بجانب ہیں۔ مثلاً میری آواز ٹیپ کرنا تاکہ اسے میرے خلاف استعمال کیا جا سکے، لیکن میں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ کرنل وحدت نے کہا، تم پنجے جاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے، 2 بار مجھے گرفتار کیا اور تیسری بار گرفتاری کے لیے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اس کے علاوہ تم میرے خلاف اور کر بھی کیا سکتے تھے؟